ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ اللہ عز و جل کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ڈاکوؤں کی ایک جماعت لوٹ مار کے لیے نکلی، اور اسی دوران انہوں نے رات ایک مسافر خانے میں قیام کیا، وہاں ٹھہرے، اور وہاں یہ ظاہر کیا کہ ہم رائے خدا عز و جل کے مسافر ہیں۔ مسافر خانے کا جو مالک تھا وہ بڑا نیک آدمی تھا، اس نے اللہ کی رضا پانے کی نیت سے ان مسافر نما ڈاکوؤں کی بہت مہمان نوازی کی کہ اللہ کی راہ میں نکلیں، بڑی خاطر مردارت کرنے لگا۔ صبح ڈاکو کو روانہ ہونا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک معذور سا بچہ یہ اس مسافر خانے میں زمین پر پڑا ہوا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا اس سے کہ یہ کون ہے؟ تو کہا یہ میرا بیٹا ہے، اور بیماری کی وجہ سے یہ اپاہج ہو گیا، چل پھر نہیں سکتا ہے، آپ لوگ مسافر ہیں اللہ کی راہ کے، میرے بچے کے لیے دعا بھی کیجیے گا۔ خیر وہ ڈاکو وہاں سے روانہ ہوئے، ہنسی مذاق کرنے لگے کہ دیکھو کیسا بیوقوف بنایا۔ کچھ عرصہ لوٹ مار کے بعد جب واپس وہاں سے گزر ہوا تو سردار کہنے لگا کہ آؤ پھر دعوت کے مزے اڑاتے ہیں۔ پھر وہ ہوٹل میں داخل ہوئے، تو اب جب ہوٹل میں جیسے داخل ہوئے تو مالک جو تھا ہوٹل کا، اس نے تو پہلے سے زیادہ بھگت کی، بڑا ویلکم کیا، آئیے آئیے کھانا کھائیے، کھانا پانی خوب خاطر مدارت کرنے لگا۔ تو اب انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ ہوٹل میں بھاگ دوڑ رہا ہے، تو انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ کیا یہ وہی لڑکا نہیں ہے جو معذور تھا؟ تو اس نے بڑے احترام سے جواب دیا کہ جی ہاں یہ وہی معذور ہے۔ صحتیاب کیسے ہو گیا؟ تو کہا کہ یہ سب آپ جیسے رائے خدا کے مسافروں کی برکت ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ نے جب آئے تھے آپ، اور آپ نے کھانا کھایا تھا، پانی پیا تھا، تو آپ کے جانے کے بعد میں نے سوچا کہ آپ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کی راہ میں نکلیں، تو آپ کا بچا ہوا کھانا میں نے اپنے بچے کو کھلایا تھا، آپ کا جھوٹا پانی اس کی میں نے بچے کو مالش کی، اس کو پانی پلایا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ جیسے نیک بندوں کے جھوٹے کھانے اور پانی کی برکت سے ہمارے معذور بچے کو شفا عطا فرما دی۔
جب ڈاکوؤں نے سنا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور روتے ہوئے کہنا کہ یہ سب آپ کے حسن ظن کا نتیجہ ہے، ورنہ ہم تو سخت گناہگار ہیں۔ سنو، ہم رائے خدا کے مسافر نہیں، ڈاکو ہیں۔ اللہ پاک کی اس کرم نوازی نے ہمارے دلوں کی دنیا زیر و زبر کر دی، ہم آپ کو گواہ بنا کر توبہ کرتے ہیں۔ چنانچہ سب نے توبہ کی، نیکی کا راستہ لیا اور مرتے دم تک ثابت قدم رہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، فیضان سنت جلد اول سے بیان کردہ یہ حکایت، اس میں 3 مدنی پھول ملتے ہیں۔ ایک تو یہ معلوم ہوا کہ حسن ظن، عام مسلمانوں پر حسن ظن رکھنے اور ان سے عقیدت رکھنے کی بڑی برکتیں۔ حسن ظن کا مطلب کیا؟ کہ اچھا گمان کرنا، اچھا خیال کرنا۔ مثلا فلاں شخص بہت نیک ہے، میرے مرشد اللہ کے ولی ہیں، اور یہ فلاں جو ہے وہ بڑا نیکیاں کرنے والا ہے، تو مسافر خانے کے مالک نے ڈاکوؤں کی جماعت سے حسن ظن رکھا، ان کی خدمت کی، ان کا جھوٹا کھانا پانی بطور تبرک اپنے معذور بچے کو کھلایا، بچے کے جسم پر پانی ملا تو اللہ پاک نے حسن ظن کی برکت سے اس معذور بچے کو شفا عطا فرما دی۔ تو یہ حسن ظن ہی کی برکت تھی کہ ڈاکوؤں کا گروہ توبہ کر کے نیکی کے راستے پر چل پڑا۔ تو یہاں ایک اور مدنی پھول بھی ملا، وہ یہ کہ مسلمانوں کے جھوٹے میں شفا ہوتی ہے۔ اور دوسری بات کہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کون اللہ کا ولی اور مقرب بندہ ہے، اس لیے ہمیں اس معاملے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ تو ہم کوشش کریں کہ اگر کہیں پر کوئی ایسا کھانا جھوٹا ملے، پانی ملے، تو اس کو کھا لیا کریں، کوئی ایسا اور عذر نہ ہو، خراب نہ ہوا ہو، یا ایسا جیسے مثال تیل جم جاتا ہے تو اب کھانا اس میں بظاہر ممکن نہیں ہوتا ہے، تو وہ ایک الگ میٹر ہے۔ لیکن عام طور پر ہمارے یہاں بچوں کو سکھاتے ہیں کہ بھئی تھوڑا پانی بچایا کریں، کہیں مہمان بنے بوتل ملے تو تھوڑی بچائیں، کہیں چائے پلائے تو تھوڑی بچائیں۔ تو یہ بچانا تو اول چاہیے ہی نہیں، نہ جانے کس قطرے میں برکت ہو، لیکن اگر کسی کا پانی کے گلاس میں تھوڑا پانی بچ جائے تو اب اس کو پھٹ کر کے پھینک دینا یہ درست نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح کھانا جو ہے وہ بھی بہت ضائع ہوتا ہے، بہت ضائع کرتے ہیں، اور ہم اس میں اپنے ہی بچوں کے ساتھ اگر کھانا کھا رہے ہوں، بچوں نے بچا دیا، تو اس میں والدین اپنے بچوں کا جھوٹا نہیں کھاتے اور اس کو معیوب سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر اس طرح کا کھانا ضائع کیا تو یہ اسراف ہے، اور اسراف بھی گناہ ہے۔ اگر اب تک جتنا بھی اسراف کیا اس سے توبہ کیجیے، اور آئندہ کھانے کے ایک دانے یا شوربے کے ایک قطرے کا بھی اسراف نہ ہو، اس کا عہد کیجیے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرے مناظر ملتے ہیں دیکھنے کو، پانی پیتے ہیں پیالے میں، پانی پی کر رکھا پیالہ، 5-10 منٹ کے بعد پھر پیالہ اٹھا کر پیتے ہیں۔ کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ پانی جب پیتا ہوں نا میں، اور پورا پی لیتا ہوں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس کی دیواروں سے پانی گرتے گرتے پھر نیچے تھوڑا جمع ہو جاتا ہے، تو میں اس کو بھی پیتا ہوں، اس لیے کہ نہ جانے کون سے قطرے میں برکت ہو۔ پھر ایک بات اور کہ آج یہ وافر مقدار میں ہے، ہم خوب بے درک استعمال کر رہے ہیں، لیکن جب یہی پانی بند ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں نا نانی یاد آ جاتی ہے کہ جب گھر پہ بھرنا پڑتا ہے، جب وضو کے لیے تلاش کرنا پڑتا ہے، جب یہ نعمتیں ہیں وافر مقدار میں تو قدر نہیں کی جا رہی، پھینکا جا رہا ہے۔ لیکن آج اگر یہ نعمت چلی جاتی ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے، روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا، اٹھا کر پہنچا، کھا لیا، فرمایا عائشہ اچھی چیز کا اکرام کرو کہ یہ روٹی جس قوم سے بھاگی ہے دوبارہ لوٹ کر نہیں آئی۔ ہم دیکھیں ہمارے گھر میں جو ہم برکتیں پاتے تھے، کہاں ہیں برکتیں؟ کہیں یہ ہمارا رزق کی بے حرمتی کرنے کا سبب تو نہیں ہے؟ تو اگر کہیں ایسا کوئی ماحول ہے اور ہمیں پانی کسی کا بچا ہوا ہے تو اس کو کراہیت نہ کریں اور پانی پی لیا کریں، کہ اس سے علماء لکھتے ہیں کہ مسلمان بھائی کا جھوٹا استعمال کرنے میں
جہاں شفا ملنے کی امید ہے وہیں آپس میں اخوت و بھائی چارہ پیدا ہونے، باہمی محبت کے بڑھنے، تکبر جیسی بیماری سے بچنے، عاجزی اور انکساری پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے معافی ملنے کی بھی خوشخبری ہے۔ اللہ عز و جل کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ عاجزی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے مسلمان بھائی کا جھوٹا یعنی بچا ہوا پانی پی لے، اور جو اپنے بھائی کا جھوٹا پیتا ہے اس کے 70 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، 70 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو مرحبا، مسلمان بھائی کا جھوٹا یعنی بچا ہوا پانی پی لینا 70 درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ مسلمان بھائی کا جھوٹا یعنی بچا ہوا پانی پی لینا 70 گناہوں کو مٹا دینے کا سبب ہے۔ مسلمان بھائی کا جھوٹا بچا ہوا پانی پی لینا 70 نیکیوں کے لکھے جانے کا سبب ہے۔ تو یہ آج سے اپنا ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ تو اس واقعے سے تیسرا جو مدنی پھول پتہ چلا کہ عام مسلمان کے جھوٹے میں بھی شفا ہے، تو ایک نیک متقی پرہیزگار اور اللہ کے ولیوں سے عقیدت و محبت رکھنا، یہ کتنا باعث برکت ہوگا۔ ان سے اچھا گمان کرنا، یہ کتنا فائدہ مند ہوگا۔ ان مقدس ہستیوں سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی کتنی برکات ہوں گی، ان کے جھوٹوں میں برکتوں کا کیسا سمندر ہوگا، اور اللہ پاک کے نیک بندوں سے عقیدت رکھنے، ان کا ادب و احترام کرنے کی کیسی برکتیں ملتی ہیں۔ سنیے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے پہلے زمانے میں ایک شخص نے 99 قتل کیے، پھر اس نے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا، تو اسے ایک راہب یعنی عابد کا بتایا گیا۔ اس کے پاس پہنچا، کہا میں نے 99 قتل کیے، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اس نے کہا نہیں۔ قاتل نے اسے بھی قتل کر دیا، 100 کی تعداد پوری کر دی۔ پھر روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کے متعلق پوچھا، تو اسے ایک عالم کا پتہ بتایا، یہ اس کے پاس پہنچا اور کہا میں نے 100 قتل کیے، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ عالم نے کہا ہاں، تمہارے اور توبہ کے درمیان کون رکاوٹ بن سکتا ہے؟ جاؤ فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں کچھ اللہ کے نیک بندے عبادت کر رہے ہیں، تم ان کے ساتھ اللہ پاک کی عبادت کرو، اپنے علاقے کی طرف نہ جانا کیونکہ وہ بری جگہ ہے۔ چنانچہ وہ قاتل عالم کے بتائے ہوئے علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب آدھے راستے پر پہنچا تو اس نے موت نے آ لیا، وہ مر گیا راستے میں۔ اس کے متعلق رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں اختلاف ہو گیا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ شخص توبہ کرتا ہوا دل سے اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوتا ہوا آیا تھا۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد ایک فرشتہ آدمی کی صورت میں آیا، اس نے کہا دونوں زمینوں کی پیمائش کرو، یہ شخص یعنی قاتل جس زمین کے قریب ہو اس کی طرف فیصلہ سنا دیا جائے۔ جب فرشتوں نے پیمائش کی تو وہ اس زمین کے زیادہ قریب تھا جہاں اس نے جانے کا ارادہ کیا تھا۔ چنانچہ رحمت کے فرشتوں نے اسے لیا۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے وہ شخص ایک بالشت نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھا تو اسے انہی میں کر دیا۔ اور بخاری کی روایت میں ہے کہ اللہ پاک نے اس زمین کی طرف وحی فرمائی کہ دور ہو جا، اور اس زمین سے فرمایا کہ قریب ہو جا۔ پھر فرشتے نے کہا دونوں زمینوں کی پیمائش کرو۔ جب پیمائش کی گئی تو وہ نیک لوگوں کی بستی کے ایک بالش قریب پایا گیا تو اسے بخش دیا گیا۔ یاد رکھیے کہ اولیاء کرام کے قرب کی بڑی برکتیں ہیں۔ ان کے در پر آنے والا، ان سے محبت کرنے والا، ان سے عقیدت کا اظہار کرنے والا یہ محروم نہیں رہتا، خالی ہاتھ نہیں رہتا، اپنے خالی دامن کو گوہر مراد سے بھر لیتا ہے، خوب برکتیں پاتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی چور بھی ان کی بارگاہ میں آ جائے اور ان کی صحبت نایاب کی نعمت پا جائے تو وہ چور نہیں رہتا۔ رب کریم عز و جل اس گناہگار و بدکار کو بھی ان مقبول بندوں کی نگاہ ولایت، دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی پر تاثیر دعاؤں اور پاکیزہ محبت کی بدولت نیک بنا دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک گناہگار شخص کسی نہر پر بیٹھا
اپنا ہاتھ منہ دھو رہا تھا. وہ نہر کچھ اونچائی اس سے نیچے کی طرف آ رہی تھی. تو اس نے جیسے نیچے کی طرف دیکھا تو نظر پڑی کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ یہ دریا کے کنارے، نہر کے کنارے بیٹھ کے وضو کر رہے تھے. اب اس کے دل میں خیال آیا کہ میں تو اتنا گناہگار بندہ ہوں، میرے ہاتھ سے لگا ہوا پانی جو ہے یہ حضرت کی طرف جا رہا ہے. نہ فوراً اٹھا وہاں سے، اور اب امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس طرف بیٹھ گیا، اس نیت سے کہ حضرت کے ہاتھ کا لگا ہوا پانی جب میری طرف آئے گا اور میں اس کو استعمال کروں گا تو اس کی برکتیں ملیں گی. اس کو صلہ کیا ملا؟ علماء نے لکھا جب اس شخص کا انتقال ہو گیا، کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر حال پوچھا، اس نے بتایا کہ اللہ عز و جل نے اپنے ولی حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کے ادب کی وجہ سے مجھے بخش دیا. اللہ ہم کو بھی سچی عقیدت و محبت عطا فرمائے. اور میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر واقعی یہ تو انسانوں کا حال ہے، اگر جانور کو بھی اللہ کے نیک بندوں سے نسبت ہو جائے نا تو اللہ پاک اس کو بھی بلند مقام عطا کرتا ہے. جیسا کہ اگر ہم قرآن پاک کے 15ویں پارے کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھیں تو وہاں بھی ہمیں نسبت کا فیضان ملے گا. دیکھیں کتا جو ہے اس کو ایک عام معمولی جانور سمجھا جاتا ہے، راہ چلتے لوگوں پر بھونکنا اس کی عادت میں شامل ہوتا ہے. لیکن اگر اسی جانور کو اللہ والوں کی نسبت و صحبت مل جائے، وہ عام کتا نہیں رہتا، بلکہ اس کی شان و شوکت اور اہمیت و رفعت کئی گنا بڑھ جاتی ہے. اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم کے کتے کا بھی کچھ یہی معاملہ ہے. جو پہلے ایک عام سا کتا تھا مگر اسے اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت و الفت ہو گئی تھی، لہذا وہ ان اللہ والوں کی محبت میں ان کا رفیق سفر اور محافظ بن گیا. اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کی صحبت و نسبت کی کیا برکتیں نصیب ہوئیں، اس کی تو قسمت چمک اٹھی، اس کا مقام اور بلند ہو گیا کہ رب ذوالجلال نے اپنے پاکیزہ کلام قرآن کریم میں اپنے مقبول بندوں یعنی اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ ساتھ اس کتے کا بھی ذکر فرمایا. چنانچہ پارہ 15 سورہ کہف کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے ہے غار کی چوکھٹ پر. مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ بزرگوں کی صحبت کا کتے پر اتنا اثر ہوا کہ اس کا ذکر عزت سے قرآن میں آیا، اس کے نام کے وظیفے پڑھے جانے لگے، اس کو ہمیشہ کی زندگی نصیب ہوئی، مٹی اسے نہیں کھاتی. تو جس انسان کو نبی کی صحبت نصیب ہو اس کا کیا پوچھنا. اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم کے کتے کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم کا کتا بلعم بن باورا کی شکل کا بن کر جنت میں جائے گا، اور وہ اس کتے کی شکل کا ہو کر دوزخ میں پڑے گا. اس یعنی اصحاب کہف کے کتے نے محبوبان خدا کا ساتھ دیا، اللہ عز و جل نے اس کو انسان بنا کر جنت عطا فرمائی، اور اس یعنی بلعم بن باورا نے محبوبان خدا سے عداوت یعنی دشمنی کی، نتیجہ تباہ و برباد ہو گیا. تو یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ اگر عقیدت و محبت ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، یہ بڑا کرم ہوا ہے. ورنہ آج کل کا تو بڑا عجیب دور ہے، عجیب دور ہے. یقین مانے ایسے ایسے کہ جو اپنے اگر بڑوں کا وقت یاد کریں جب چھوٹے چھوٹے تھے تو نیازوں کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام، مزارات پر حاضری کا اہتمام، یہ سب انہوں نے بچپن میں دیکھا. اور آج ایسے بدبختوں کی صحبت اختیار کر لی، ایسی کتابیں پڑھی، ایسے لوگوں کو سنا جن سے اولیاء کرام کی عقیدت و محبت دل سے نکل گئی. کتنی بڑی محرومی ہے، کتنی بڑی محرومی ہے. تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں اولیاء کرام سے محبت ہے، الحمدللہ ہمیں اللہ کا کرم ہے. اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے دلوں میں اولیاء کرام کی محبت ہے، اور اللہ اس میں مزید برکت عطا فرمائے کہ با ادب با نصیب، بے ادب
بے نصیب۔ سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو با ادب نہیں اس کا دین نہیں، جو با ادب نہیں اس کا دین نہیں۔ کسی دانا کا قول ہے، جس نے جو کچھ پایا ادب و احترام کرنے کے سبب ہی پایا، اور جس نے جو کچھ کھویا وہ ادب و احترام نہ کرنے کے سبب ہی کھو دیا۔ تو ہم اپنی زبان، اپنا قلم، اپنی نگاہیں، اپنی سوچیں، ان سب کا جائزہ لیں۔ ایسے لوگوں کی صحبتوں سے بچیں کہ جن کی صحبت، جن کا لٹریچر پڑھنا، جن کی باتیں سننا، وہ اگر ہمارے دلوں میں اولیاء کرام کی عقیدت کو دور کرتے ہیں، کم کرتے ہیں، تو ہم تو ایسوں کو اپنے دل سے نکال رکھا ہے، ہم نے ایسوں کو اپنے دل سے نکال رکھا ہے کہ جو اولیاء کرام سے محبت و عقیدت نہیں رکھتا اس سے ہمارا کیا تعلق؟ ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ اور یہ جو عقیدت و محبت ہوتی ہے نا میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، یہ اعتقاد، حسن ظن، یہ حسن ظن ہو، ورنہ آج کل کا دور بڑا عجیب و غریب ہے، ہر چیز کو مطلب وہ عقلوں سے تولنے لگتے ہیں، اور نتیجتاً یہ ہے کہ بدگمانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک لکھا گیا کہ بغداد شریف میں ایک تاجر، یہ اولیاء کرام سے بڑا بغض رکھتا تھا۔ ایک روز بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ نماز جمعہ پڑھ کر فوراً مسجد سے باہر نکلے، تو وہ دل میں کہنے لگا کہ دیکھو تو صحیح، یہ بڑا ولی بنا پھرتا ہے، حالانکہ مسجد میں اس کا دل لگتا ہی نہیں، نماز پڑھ کے فوراً باہر نکل گئے۔ وہ تاجر یہی کچھ سوچتا ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک نان بائی سے ایک دکان سے روٹی خریدی اور شہر سے باہر چل پڑے۔ تو تاجر کو دیکھ کر یہ اور غصہ آیا، بولا یہ شخص محض روٹی کے لیے مسجد سے باہر نکلا ہے اور اب شہر کے کسی سبزہ زار میں جا کر بیٹھ کر کھائے گا۔ تاجر نے تعاقب جاری رکھا، یہ ذہن بنا لیے کہ جو ہی یہ روٹی کھانے بیٹھیں گے اور میں پوچھوں گا کہ کیا ولی ایسے ہوتے؟ مسجد میں دل ہی نہیں لگتا ہے، باہر نکل گئے۔ تاجر پیچھے پیچھے چلتا گیا، یہاں تک کہ بشر حافی کسی گاؤں میں داخل ہو کر ایک مسجد میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک آدمی بیمار لیٹا ہوا تھا۔ بشر حافی نے اس بیمار کے سرانے بیٹھ کر اپنے مبارک ہاتھ سے روٹی کھلائی۔ تو تاجر یہ معاملہ دیکھ کر حیران ہو گیا، پھر گاؤں دیکھنے کے لیے باہر نکلا۔ تھوڑی دیر بعد جب مسجد میں آیا تو مریض تو لیٹا ہوا تھا، بشر حافی نہیں تھے۔ اب اس نے مریض سے پوچھا کہ کہاں گئے؟ تو کہا وہ تو بغداد چلے گئے واپس۔ تاجر نے پوچھا بغداد یہاں سے کتنی دور ہے؟ تو کہا 40 میل۔ اب تاجر سوچنے لگا میں تو بڑا مشکل میں پھنس گیا، ان کے پیچھے پیچھے اتنی دور نکل آیا اور تعجب ہے کہ آتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلا کہ 40 میل سفر ہو گیا۔ اب پوچھا کہ پھر کب آئیں گے؟ تو کہا کہ اگلے جمعے آئیں گے۔ تاجر وہیں رکا رہا۔ جب جمعہ آیا اور وہ حضرت کے پاس گیا اور پوچھا آپ نے کہ میرے پیچھے کیوں آئے تھے؟ تو تاجر نے عاجزی کے ساتھ عرض کی کہ حضور غلطی ہو گئی ہے، غلطی تھی، فرمائیے اٹھیے میرے پیچھے پیچھے چلیے۔ چنانچہ حضرت کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، تھوڑی ہی دیر میں بغداد شریف پہنچ گئے۔ بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندہ کرامت دیکھ کر بغداد کے تاجر نے اولیاء کرام سے بغض سے توبہ کی اور آئندہ ان پاک لوگوں کا دل سے قدورت جو ہے وہ نکال دی، معتقد ہو گیا۔ تو یہ جو سوچ ہے نا غلط، یہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں اس کو بدگمانی۔ بدگمانی، اور مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ خبیث گمان یہ خبیث دل سے نکلتا ہے۔ یہ جو ہم کسی کے بارے میں اچھا نہیں سوچتے نا، اس کی وجہ کیا؟ میں جانتا ہوں یہ کہ سارے تو کیا جانے گا، تیرا دل ہی خراب ہے، تیری نظر ہی خراب ہے، تو کیا سوچے گا کسی کے بارے میں؟ اچھا سوچنے کے لیے تو نصیب والا ایک دل ہونا چاہیے، مقدر والوں کی صحبت ہونی چاہیے، جبھی تو اچھا سوچتا ہے۔ ورنہ آج کل کے دور میں تو کوئی اپنے سگے باپ پر بھی بھروسہ نہیں کرتا ہے، بھائی پہ بھروسہ نہیں کرتا ہے۔ تو یہ جو اچھا سوچنا ہے نا، یہ حسن ظن، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر میرے اندر سب کے عیب ہی ڈھونڈنا ہو تو سوچ لیں کہ یہ بدگمانی میرے دل میں راسخ ہو گئی، میرا دل گندا ہو گیا۔ ہم لوگوں سے اچھی عقیدت رکھیں۔ حدیث میں مضمون ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو، ولیوں کو لوگوں میں پوشیدہ رکھا ہے. کیوں؟ کہ تاکہ ہر ایک کی بندہ عزت کرے کہ نہ جانے کون اللہ کا ولی ہے. اگر کوئی مسجد کا امام ہے اور جناب وہ بیان کرتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، تو کیا یہ اللہ کا ولی؟ نہیں ہو سکتا نمازیوں میں کوئی اللہ کا ولی ہو. مسجد کی کمیٹی میں اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، مسجد کا خادم اللہ کا ولی ہو، مؤذن صاحب اللہ کے ولی ہو. ارے یہ نہیں بال فروٹ والا جو فروٹ بیچتا ہے وہ اللہ کا ولی ہو، روٹی بیچنے والا اللہ کا ولی ہو. ہمیں تو ہر مسلمان کا حسن ظن رکھنا ہے، اعتقاد رکھنا ہے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے، یہ مجھ سے بہتر ہے. اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام ہے مجھے نہیں پتا. تو ہم یہ سوچیں، ورنہ آج کل کے دور میں تو ذرا سا کسی کا پرانا لباس ہو، سادہ لباس ہو، دھتکار دیتے. بھاگ دکان پہ اگر کوئی خیرات مانگنے ہی آتا ہے، کیا ہٹا کٹا ہو کر بھیک مانگتا ہے، شرم نہیں آتی؟ بھائی آپ کو نہیں دینے تو نہ دو، آپ اس کی کیفیت نہیں جانتے. اس کو ڈاکٹر نے کینسر ڈائگنوز کیا ہوا ہے، دکھ رہا ہے وہ پورا، لیکن اندر سے ٹوٹا پھوٹا ہے، نہیں کام کر سکتا. اس کا ہاتھ پکڑنے کی صلاحیت کھو چکا ہے، وہ اپنے ہاتھ سے کوئی چیز پکڑ نہیں سکتا ہے. وہ آپ کو تھوڑی بتائے گا کہ میں کھا نہیں سکتا ہوں، رات کو مجھے نیند نہیں آتی، میرے بچے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، میں اپنی ساری کمائی لگا چکا ہوں. وہ آ کر آپ سے تھوڑی یہ سارے دکھڑے سنا رہا ہے. آپ کو نہیں دینے نہ دیں، لیکن آپ یہ دھتکار رہے ہیں، آپ اس کو ڈانٹ رہے ہیں. نہ کسی جگہ پڑھا میں نے کہ ایک بس میں لوگ سفر کر رہے تھے اور تیز بارش ہو رہی تھی. اب تیز بارش میں آسمانی بجلی گر رہی تھی، کبھی ادھر گرے، کبھی ادھر گرے، کبھی آگے گرے. ڈرائیور بڑا پریشان ہوا. ایک جگہ جا کر ڈرائیور نے گاڑی روک دی اور کہا کہ بھائیو، میں نے اپنی زندگی ڈرائیوری میں گزاری ہے، اس سے زیادہ بارشوں میں نے گاڑی چلائی ہے، لیکن آج نہ جانے کیوں یہ آسمانی بجلی جو بار بار گر رہی ہے مجھے اس نے خوفزدہ کر دیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ آسمانی بجلی ہم میں سے کسی کو تلاش کر رہی ہے. اب ڈر یہ ہے کہ اگر یہ بجلی بس پہ گری نا تو ہم سارے مارے جائیں گے. تو میرا ذہن تو یہ بن رہا ہے کہ ہم سب باری باری باہر نکلیں تاکہ اگر آسمانی بجلی ہم میں سے کسی پر گرنی ہو تو ہم پر گر جائے، سب تو بچ جائیں. تو سب سے پہلے تو میں جا رہا ہوں، میں کھڑا رہ جاتا ہوں دور. اگر آسمانی بجلی مجھ پر گرنی تو میں ہلاک ہو جاؤں. چنانچہ وہ اترا، وہ جا کر دور کھڑا ہو گیا. اب بجلی گر رہی تھی، اس کو نقصان نہیں ہوا. اب باری باری سب گزرنے لگے، سارے مسافر اتر گئے، مگر آسمانی بجلی نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا. اب ایک فقیر جس کو کنڈکٹر نے راستے میں سے سیڑھیوں پہ بٹھا لیا تھا، وہ بس کا ڈنڈا پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا. اب سارے لوگوں نے شور مچانا شروع کیا کہ یہی تو منوس ہے، اس کی وجہ سے ساری آفتیں، نکالو اس کو باہر. اب اس بابا جی نے جب سنا تو ڈنڈا پکڑ کے نہیں مجھے نہ نکالو. کہا نہیں، تو ہی منوس ہے، تیری وجہ سے تو سارے پریشان ہیں. یہ کہہ کر جیسے تیسے اس کا ڈنڈا چھڑایا، اس کو دھکا دے کر باہر پھینکا. سارے بس میں بیٹھے، دروازہ بند کیا، بس چل پڑی. جیسے ہی بس آگے چلی، تھوڑی دور جا کر آسمانی بجلی گری، مگر بس پر گری. بابا جی بچ گیا. پتا چلا کہ یہ بابا جی تھا کہ جس کی وجہ سے سارے لوگ اس مصیبت سے بچے ہوئے تھے. جیسے ہی انہوں نے اس کو دور کیا، سارے کے سارے ہلاک ہو گئے. تو ہم نہیں جانتے کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی معذور بچہ ہی ہے، ہم کہتے ہیں یہی تو منوس ہے، اس نے تو سارا یہ کیا رہے، ہو سکتا ہے اس کی برکت سے تمہیں رزق ملتا ہو. آج اگر تم محلے میں کسی کی مدد کرتے ہو سکتا ہے اس کی برکت سے پورے محلے پہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہو. تو اللہ کی بارگاہ میں کس کا کیا مقام ہے ہم نہیں جانتے. تو ہمیں ہر ایک کا ادب کرنا ہے، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. بھائی ٹھیک ہے، اگر ہم کسی کی تعریف نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، لیکن اس کی مذمت بھی تو بیان نہ کرو. بھائی آپ کسی کی تعریف نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، لیکن برا کیوں کہتے اس کو؟ بھائی آپ کسی کو اچھا نہیں کہہ سکتے تو کسی کو برا بھی مت کرو. تو یوں مطلب سوچیں، کیا ہم خواہ خواہ لوگوں کو مطلب ایسے انداز اختیار کریں کہ جس سے لوگوں کے دل ٹوٹے، جس سے لوگوں کی دل آزاریاں ہوں؟ اور پھر اولیاء کرام سے محبت و عقیدت. میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، یہ تو بہت برکت، اس کی تو اتنی برکتیں علماء نے لکھی ہیں. یہاں تک کہا جاتا ہے نا کہ اپنے مردوں کو نیک لوگوں کے درمیان دفن کرو. اس ضمن میں سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ بارش کے سبب ایک قبرستان کی قبریں کھل گئیں. ایک قبر میں
جب پانی بھر گیا، لواحقین نے مشورہ کیا کہ بھئی اس کی میت کو منتقل کیا جائے، تو جیسے قبر کی سلیں ہٹائی تو دیکھا کہ 2 ٹہنیاں مردے کے گرد لپٹی ہوئی ہیں اور 2 گلاب کے پھول جو ہے وہ مردے کو خوشبو پہنچا رہے تھے۔ اب لوگ تو بڑے حیران ہوئے کہ دیکھو مرنے کے بعد بھی اللہ نے کیسی اس کو برکتیں عطا فرمائی۔ اس کو نکال کر جیسے ہی دوسری قبر میں ڈالا، وہ ٹہنیاں یکایک سانپ میں بدل گئیں، وہ 2 پھول سانپ کے منہ بنے جو اس کو بھنبوڑنے لگے۔ کسی بزرگ سے پوچھا تو کہا کہ یہ بندہ گناہگار تھا، اس پر یہ عذاب ہونا تھا، لیکن جہاں یہ پہلے دفن تھا تو قریب ہی اللہ کے ولی کی قبر تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے اس کے عذاب کو رحمت میں بدل دیا تھا۔ اگر چاہتے ہو تو اس پر کو دوبارہ وہیں دفن کر دو، اس کو دوبارہ وہیں دفن کیا، پھر وہ پھولوں میں تبدیل ہو گئے۔ تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تو برا بھی نہ کریں، اور پھر لیکن اگر اللہ کے نیک بندوں کی خدمت کی جائے، سبحان اللہ۔ امیر اہل سنت کیا خوب ایک بات لکھی آپ نے فیضان سنت میں کہ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ایک روز اپنے 40 مریدوں کے ساتھ بغداد شہر کی طرف تشریف لے گئے۔ ایک مقام پر پہنچ کر آپ نے اپنے مریدوں سے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ اپنے بندوں کے رزق کا کفیل ہے۔ پھر آپ نے سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3 کو تلاوت کیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ یہ فرمانے کے بعد مریدوں کو وہیں چھوڑا اور آپ تشریف لے گئے۔ تمام مرید 3 دن بھوکے پیاسے رہے۔ ابو بکر شبلی جب 3 دن بعد واپس آئے، فرمایا اے لوگوں، اللہ نے بندوں کے لیے رزق تلاش کرنے کی اجازت دی ہے۔ چنانچہ پارہ 29 سورہ ملک کی آیت نمبر 15 آپ نے تلاوت فرمائی، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین تابع کر دی، تو اس کے رستوں میں چلو اور اللہ عز و جل کی روزی میں سے کھاؤ۔ اس لیے تم کسی کو بھیج دو، امید ہے وہ کچھ نہ کچھ کھانا لے آئے گا۔ تو مریدوں نے غریب شخص کو بغداد شہر بھیجا کہ جاؤ بھائی کھانا لے کر آؤ۔ اب وہ گھومتا رہا اور آخر تھک آ کر ہار کر ایک جگہ بیٹھ گیا، تو قریب ہی ایک نصرانی طبیب، کرسچن ڈاکٹر یا مریضوں کو دیکھ رہا تھا۔ جب سب لوگ چلے گئے تو وہ ڈاکٹر جو نبض دیکھنے کا ماہر تھا، اس نے اس غریب شخص کو بولا، بھائی آپ آ جاؤ، کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ اس کو بٹھا کر اس کا ہاتھ میں لے لیا۔ جیسے نبض ہاتھ رکھا تو اپنے خادم کو کہا کہ بھائی یہ بیمار نہیں ہے تو بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلاؤ، اس کے لیے کھانا لے کر آؤ، فالودہ لے کر آؤ۔ وہ غریب شخص کہنے لگا، حضرت میرے جیسے 39 اور بھی ہیں۔ کہاں ہیں؟ کہ وہ وہاں پر ہیں۔ کہ بھائی سب کے لیے کھانے کا انتظام کرو، سب چلو، سب کو کھانا پہنچاؤ۔ اب وہ خادم جو غریب شخص تھا وہ سب کا کھانا لے کر چلا۔ اس نصرانی کرسچن ڈاکٹر کے دل میں کوئی بات ہے، وہ بھی چھپ چھپ کر پیچھے چلنے لگا۔ اب جب وہاں پہنچے اور کھانا پیش کیا گیا، شیخ ابو بکر شبلی علیہ رحمٰن نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا اور فرمایا، درویشو اس کھانے میں تو عجیب راز مضمر ہے۔ کھانا لانے والے درویش نے سارا واقعہ سنایا۔ تو شیخ نے فرمایا کہ ایک نصرانی، ایک کرسچن نے ہمارے ساتھ اس قدر حسن سلوک کیا اور ہم اس کو بدلہ دیے بغیر یوں ہی کھانا کھا لیں؟ نہیں۔ کہا مریدوں نے عرض کیا کہ ہم غریب لوگ کیا دے سکیں گے اس کو؟ تو کہا کچھ نہیں دے سکتے تو دعا تو کر سکتے ہو۔ تو کھانے سے پہلے اس کے لیے دعا کی گئی۔ اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ وہ نصرانی کرسچن جو چھپ کر ساری باتیں سن رہا تھا، اس کے دل میں مدنی انقلاب برپا ہوا۔ فوراً شیخ شبلی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیا، توبہ کر کے کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو علماء نے اس واقعے کو لکھ کر فرمایا
کہ ایک نصرانی، ایک کرسچن نے عقیدت و محبت کے ساتھ جب اللہ کے نیک بندوں کی خدمت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام کی دولت سے نواز دیا. تو جو مسلمان ہے، عاشق رسول ہے، عاشق اولیاء ہے، وہ جب محبت اور عقیدتوں کا اظہار کرے گا تو کیوں برکتیں نہیں ملیں گی؟ تو آج الحمدللہ یہ عظمت و شان جو غوث پاک کے گائے جاتے ہیں، جو ترانے پڑھے جاتے ہیں، الحمدللہ اس کی برکتیں ہیں. امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنے گھر میں برکت چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے گھر میں برکت چاہتے ہیں، کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، میرے غوث پاک کی ہر مہینے 11ویں منا کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا. کچھ نہ کچھ پکایا، ارے گھر میں اسی دن کو اچھا کھانا پکا کر فاتحہ کر لیں، گھر والوں کو ہی کھلا دیں، آپ دیکھیں کیسی برکتیں ملیں گی. تو الحمدللہ اولیاء کرام سے محبت و عقیدت کی بڑی برکت ہے. اور یہ جو کھانا کھلانے کی بات آئی تو یاد رکھیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جو کھانا کھلاتے ہیں نا، اور یہ ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ ایسا کھانے کا اہتمام ہو کہ اپنے پڑوسی، غریب پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اور بھی جو مسلمان ایسے ہوں کہ جن کا اس طرح سے خیرخواہی کی جائے تو اس میں گھاٹے کا سودا نہیں ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک لقمہ روٹی، ایک مٹھی خرما یعنی کھجور چھوارا، اور اس کی مثل کوئی اور چیز جس سے مسکین کو نفع پہنچے، اس کی برکت سے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 3 شخصوں کو جنت میں داخل فرماتا ہے. ایک صاحب خانہ جس نے حکم دیا، دوسری زوجہ جو اسے تیار کرتی ہے، تیسرے خادم جو مسکین کو دے آتا ہے. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حمد ہے اللہ کے لیے جس نے ہمارے خادموں کو بھی نہ چھوڑا. تو علماء نے بڑی پیاری بات لکھی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ اگر کہیں نوکری کرے نا تو کسی عاشق رسول کے یہاں کرے. جی ہاں، کسی عاشق غوث پاک سے کرے. کہ جب وہ کیا کرتا ہوگا، وہ یہی دیتا ہوگا کہ جاؤ ذرا یہ پیسے جو ہے نا مدرسے میں جمع کرا دو، جاؤ بھائی یہ بکرا پہنچا دو، یا جب یہ ذرا سب کو بانٹ دو بھائی. تو یہ کیا ہے کہ سیٹ تو بانٹنے کے لیے دے رہا ہے، لیکن خادم کو جو دے رہا ہے تو خادم کو بھی اس کی برکتیں ملیں گی. اور بدقسمتی سے آج ایسے سیٹ پلے پڑتے کہ وہ رشوت کے لین دین کراتے اپنے نوکروں سے، حرام چیزیں منگواتے ہیں جو منگوانا لانا بھی ناجائز، لیکن ہم نادانی میں سارے کرتے ہیں، جہالت کے سبب سارے کرتے ہیں. تو دوسروں کو کھانا کھلانا یہ بہت کار ثواب ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو کھانا کھلاتا ہے. ایک اور حدیث میں ہے مغفرت کو واجب کرنے والے امور میں سے کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا ہے. جب تک، ایک حدیث میں، جب تک بندے کا دسترخوان بچھا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں نازل کرتے رہتے ہیں. ایک حدیث میں ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی بھوک مٹانے کا اہتمام کرے اور اسے کھانا کھلائے یہاں تک کہ وہ سیر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو یہ اولیاء کرام سے محبت و عقیدت، اور خاص کر یہ نیاز کا جو اہتمام کیا جاتا ہے، اس کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی رحمتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بے ادبوں کے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو یہ جو مرید بنتے ہیں، جو عقیدت و محبت ہوتی ہے، سبحان اللہ کیا بات ہے. یہ بھی کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے. یعنی بعض اوقات اب ایک عام شخص جو ہے نا وہ اس معاملے میں اپنا اعتقاد مضبوط نہیں رکھتا ہے، یار مرید بننے کا کیا فائدہ. مرید بننے کا بہت فائدہ ہے. اس کو ایک کسی نے بڑی پیاری واقعے سے سمجھایا کہ ایک چرواہا جو ہے وہ اپنی بکریوں کو لے کر چرانے کے لیے اپنے علاقے سے نکلا. اب چراتے چراتے جب واپس آیا، واپس لا کر بکریوں کو اپنی جگہ پر اس نے بند کر دیا. اب جیسے ہی بکریاں گنی تو ایک بکری کم تھی. اس نے دوبارہ گنی، ایک بکری کم تھی. اب اس نے ڈنڈا اٹھایا اور اپنی بکری کی تلاش میں نکلا کہ کہاں رہ گئی بکری. اب ہوا یہ تھا کہ جب بکریاں واپس آ رہی تھی تو راستے میں کچھ زمین دلدلی تھی، دلدل تھا کچھ. ایک بکری دلدل میں پھنس گئی. اب ریوڑ گزر گیا، وہ بکری نکل نہیں سکی. تھوڑی دیر کے بعد ایک بھیڑیا وہاں سے گزرا. اس نے جب اپنا شکار دیکھا کہ یہ تو پھنسا ہوا ہے، اس نے فوراً جمپ ماری اس پر، لیکن بھیڑیا بھی دلدل میں پھنس گیا. اب بھیڑیا کسی طرح کوشش کرنے لگا، بکری کی طرف بڑھنے لگا اور ہنس رہا تھا اس کو دیکھ کر. اچھا بکری بھی اس کو دیکھ دیکھ کے مسکرا رہی تھی.
تو بھیڑیے نے بکری سے کہا کہ میں تو ابھی تیرے پاس پہنچ جاؤں گا، تجھے پکڑ کر باہر نکالوں گا، مزے لے لے کر کھاؤں گا، اس لیے ہنس رہا ہوں، تو کیوں مسکرا رہی ہے؟ بکری کہنے لگی تھوڑی دیر ٹھہر، ابھی پتا چلے گا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو اس کا وہ مالک جو تھا ڈنڈا لے کر آیا، اس نے جب بکری کو پھنسا ہوا دیکھا تو سب سے پہلے تو بکری کو نکالا، پانی سے اس کو دھویا، کونے میں اس کو کھڑا کیا، پھر ڈنڈا اٹھایا اور اس بھیڑیے کو لگائے 6-7 ڈنڈے۔ جیسے ڈنڈے لگے تو اس کی چیخیں نکلی، تو بکری کہنے لگی میں اس لیے مسکرا رہی تھی، میں اس لیے مسکرا رہی تھی، مجھے پتا ہے کہ تیرے آگے پیچھے تو کوئی بھی نہیں ہے، تیرے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، میرے پیچھے ہے، میرے پیچھے ہے۔ جب وہ مجھے دیکھے گا کہ میں نہیں ہوں تو وہ تلاش کرتا ہوا آئے گا اور مجھے اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ تو بزرگوں نے، علماء نے لکھا ہے کہ جو اولیاء کرام سے عقیدت رکھتے ہیں، جو ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا تو کہتے ہیں نا کہ ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ تو انشاءاللہ ان بزرگوں سے محبت، ان بزرگوں کی عقیدت، ان بزرگوں کی محبت الفت انشاءاللہ ہمیں انشاءاللہ شفاعت دلائے گی اور انشاءاللہ ہم جنت میں بھی جائیں گے۔ تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، یہ گھاٹے کا سودا نہیں، یہ طریقت کا جو اظہار ہے، جو مرید بننا ہے، یہ مرید بننا دراصل اللہ کے نیک بندوں سے جو نسبت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے کرم سے ہم جیسے گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ اور امام الطائفہ جنید بغدادی علیہ رحمہ کی سیرت میں لکھا ہے کہ ایک مرید جو بصرہ شریف میں رہتا تھا، اس کے دل میں ایک دن گناہ کا خیال آیا، اس برے خیال کی نحوست سے اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا، وہ بڑا گھبرایا۔ 3 دن بعد اس کی سیاہی ختم ہو گئی۔ اسی دن ان کے پیر و مرشد کا رقعہ لیٹر ملا، اس میں لکھا تھا اپنے دل کو قابو میں رکھو، چہرے کی سیاہی کالک دھونے کے لیے 3 دن مجھے دھوبی کا کام کرنا پڑا۔ یہ آج جن کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں نا، تو یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم۔ اللہ تعالی ہماری نسبتوں کو سلامت رکھے اور ہمیں با ادب رکھے، با ادبوں کی صحبتیں نصیب فرمائے، بے ادبی سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے، بے ادبوں کے شر سے بچائے۔ اللہ ہماری نسلوں کو بھی اولیاء کرام، صحابہ کرام، انبیاء کرام کی سچی محبت اور عقیدت کا پیکر بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان